السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن اینڈ اسلام ود جویریہ عثمان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ذات مبارک کے سراپا کو بیان کرنے لگی ہوں، اس جمال مبارک کو بیان کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ نور مجسم کی تصویر کھینچنا ہم جیسے ناقص انسانوں کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و مبارک کو اپنی طاقت کے موافق ظاہر کیا، تاکہ امت حضور کے سراپا مبارک کو پیش نظر رکھے اور درود شریف پڑھتے وقت سراپا مبارک کا تصور کر کے اپنے مایوس دل کو تسلی دیا کرے۔ صرف اتنا کہوں گی کہ سرکار کا حلیہ مبارک خود بھی یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد تھے، نہ بہت طویل تھے اور نہ پست، چہرہ کشادہ نورانی تھا، کلائی دراز اور داڑھی گھنی تھی، سر مبارک بڑا تھا اور بال معمولی گنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا روشن تھا، آنکھیں سرمگی اور سرخی مائل تھیں، پلکیں لمبی اور سیاہ تھیں، بھویں کمان کی مانند خمدار، سیاہ بالوں سے پر اور آپس میں پیوستہ تھیں، ناک قدرے بلند تھی، رخسار مبارک سفید گولائی لیے ہوئے، دہن قدرے کشادہ تھا اور دانت موتی کی طرح باریک فصل کے ساتھ تھے، سینے سے ناف تک باریک بالوں کی ایک دھاری تھی، سینہ مبارک کشادہ اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ آپ کا جسم نہ لاغر نہ موٹا بلکہ معتدل تھا، گردن مبارک بلند تھی، جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں، سینہ بالوں سے خالی تھا لیکن بازو شانہ بالدار تھے، انگلیاں لمبی تھیں، ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی، تلوے ایسے گہرے کہ زمیں کو نہ لگیں، اور آخری عمر میں سر اور داڑھی کے کل 20 بال بھی سفید نہ ہوئے، پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس میں مشک کی طرح خوشبو پھوٹتی تھی، زلفیں کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتی تھیں، کنگھی کرتے وقت مانگ خود بخود نکل آتی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اعضائے مبارک نہایت حسین و متناسب تھے۔ دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے ان سب سے زیادہ معتدل مزاج، صحت مند اور خوبصورت تھے۔ آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح دمکتا تھا، جو شخص آپ کو دیکھتا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ سے پہلے ایسا حسین و دلکش انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک شاعر نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں ڈھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خوان خاماں بسریر، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رم جھم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، پر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔